السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے رب ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق حملے میں ایک اہلکار شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق حملے میں ایک اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کی کارروائی۔ دہشت گردوں کی جانب سے تربت میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ ٹیم کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹرولنگ ٹیم پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ISPR نے بتایا کہ اس حملے میں ایک اہلکار شہید ہوئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ اب اپوزیشن کو نیا عمران خان نظر آئے گا۔ وزیر اعظم کا اعلان صاف کہہ دیا، کسی ڈاکو کو پروڈکشن آرڈر ملے گا نہ VIP جیل۔ نواز شریف کو جلد واپس لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا، نواز شریف تم واپس آؤ، تمہیں دیکھتا ہوں۔ عمران خان کا سیاسی مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور NRO نہ دینے کا اعلان۔ کہ جو نیا عمران خان، ایک تو نیا پاکستان، ایک نیا عمران خان بن گیا۔ کل کس کی تقریر سن کے اب سے کوئی ان کو VIP جیل نہیں ملیں گے، ان کو عام قیدیوں کی طرح ہم رکھیں گے۔ عدالتیں آزاد ہیں، لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا۔ اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے۔ غریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو بیچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے، اور جو اربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے، بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے VIP جیل میں ٹھہرے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ گیدڑ کی طرح لندن بھاگنے والا اب باہر بیٹھ کر فوج پر حملہ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید۔ کہا، یہ فوج اور حکومت کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماضی میں ان کی طرف سے سپریم کورٹ پر ڈنڈوں سے حملہ کرنا اور عدالتوں پر دباؤ ڈال کر فیصلے بدلنے کی تاریخ سب جانتے ہیں۔ یہ گیدڑ جو دم دما کے باہر بھاگا تھا، آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلینڈ جانا تھا، اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کیا بنی، ذرا پلیز دکھائیں۔ یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نہ۔ وزیر اعظم نے PDM کا گجرانوالہ جلسہ سرکس قرار دے دیا۔ کل گراؤنڈ میں بہت فنکار تھے، سب کو پہلے بتا دیا تھا جب ان پر ہاتھ پڑے گا سب ایک ہو جائیں گے۔ یہ جمہوریت کے نام نہاد دعوے دار اپنے پیسے بچانے کے لیے ملک بیچ سکتے ہیں، ایک ایک کرپٹ کو سزا ملے گی۔ وزیر اعظم نے تقریر میں الیکشن کے دوران خواجہ آصف کی ٹیلی فون کال کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی۔ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا، اللہ الحق کے سب اکٹھے تھے، پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ جو 2 بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ۔ ان 2 بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا، اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں۔ ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکے لگاتا ہے، لیکن پتہ کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو 8 بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو، جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں میری مدد کریں، آنسو گر رہے ہیں، جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا میری مدد کریں، میں الیکشن ہار رہا ہوں عثمان ڈار سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جارحانہ انداز، قمیض کی آستینیں چڑھائے کنونشن سینٹر پہنچے، اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، تقریر ختم کی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر نواز شریف کو سخت پیغام بھی دیا۔
time. ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे लगते हैं। तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि गुजरावाला जलसा हुकूमत के खात्मे का आगाज और अवामी ऐलान जंग था। हुकूमती तर्जुमान खिफ़त मिटाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तब्दीली सरकार याद रखे, कराची का जलसा सिंध से रेफरेंडम होगा। शेख रशीद का मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी का मुतालबा, कहा अब नवाज शरीफ की सियासत नहीं, सियासी जनाजा पाकिस्तान आएगा। साबिक वजीर आजम बानी MQM पार्ट 2 करार, नून लीग के टूटने की पेशगोई। वजीर रेलवे ने ऑपोजिशन को खबरदार करते हुए कहा कि अगर यही पॉलिसी रही तो ऐसा ना हो कि इमरान खान आइंदा 5 बरस भी लगा लें। शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। 31 दिसंबर मैं कह चुका हूं, आपके 6 से 15-20 फरवरी तक लोग आपको छोड़ जाएंगे। आप जो टार्जन बने हुए हैं ना, दें इस्तीफे। आप एक जलसा आप कह सकते हैं हुआ है, 1 महीने तक मीडिया को एंगेज रखा गया है। 27 दिसंबर इनकी तारीख है आखिरी जलसों की, मेरी 31 दिसंबर से 6 महीने पहले 20 फरवरी तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट कर रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। एक के बाद एक बहरान ने हुकूमत की असलियत खोल दी। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया? तर्जुमान सिंध हुकूमत का सवाल। बोले, गुजरावाला की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अब कराची में तारीखी जलसा होगा। पीडीएम ने फैसला कर लिया है, अब अवाम का मुकदमा सड़कों पर लड़ा जाएगा। जायज़ कि हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, आवाम को इस तरह के ताने कस रहे हैं, उस आवाम को जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, बेरोजगारी के भंवर में फंसी हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम की जमातों ने फैसला कर लिया है कि तर्जुमानी होगी, पाकिस्तान की आवाम की होगी। 22 करोड़ आवाम का मुकदमा इंशाल्लाह सड़कों पर लड़ा जाएगा। पहले ये कहते रहे आवाम नहीं आएगी, आवाम नहीं आएगी। आपने देखा आवाम का एक समंदर था जिसने उनके कंटेनर्स को उठा के फेंक दिया। कल आप देखेंगे कि जहां तक निगाह जाएगी वहां तक आपको बंदा होगा और नारा एक ही होगा कि गो न्याजी गो, गो इमरान गो। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाई कहते हैं कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे उनमें मोदी की रूह हो। साबिक वजीर आजम, याद रखें आज जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से ही है। चलना है जमहूरियत को। आर्मी चीफ जनरल कमरवेद बाजवा के खिलाफ ऐसे बोले, मुझे तो लगा कि ये नवाज शरीफ नहीं बोल रहा, ये मोदी की रूह बोल रही है। इनके अंदर मोदी आ चुका है और वो ही बोल रहा है, नवाज शरीफ वही सबक पढ़ रहे हैं। कान खोल के सुन लें, मजबूत अदारे ही जमहूरियत की जमानत हैं, कोई गलत फहमी में न रहे। यही इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेके चलना है, जमहूरियत को मजबूत भी करना है और उसकी हिफाजत भी करना है। ये कौन सा बयानिया है? वैसे तो जमहूरियत करनी है और जिससे मजबूत होनी है और जिस जमहूरियत के साए के नीचे बैठना है उसी को आरी लेके काट रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने अपोजिशन के जलसे को नाकाम करार दे दिया, कहा मैंने जो चैलेंज दिया था उस पर राना सनाउल्लाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑपोजिशन ने कल के जलसे में इंतहाई घटिया जबान इस्तेमाल की। उनका मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो से घटिया हरकत की तवक्को नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि उनकी सियासी साख्त कैसी है। मैंने इनको दिया था उससे तो चाहिए कि परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर इस्तीफा दे दें। इन्होंने तो जिक्र किया हमारे दिसंबर का, इनका तो लगता है कि दिसंबर कल रात से ही शुरू होगा। तो बात यह है कि जिस तरह से कल ऑपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की, खास तौर पे बिलावल भुट्टो ने, खास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो, आपसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन
آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ خواتین کے بارے میں بات کر کے جتنی آپ یہ ایک اتنی گھٹیا حرکت کریں گے، اس سے ہمیں اس کی توقع نہیں تھی کہ کس طرح سے آپ نے خواتین کو انوالو کیا جن کا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اپنی والدہ بھی بہت سیاست کرتی تھیں. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مناسب ہے؟ وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں کہ نون لیگ سیاست میں خطرناک رجحان کو فروغ دے رہی ہے. نواز شریف بیماری کا بہانہ کر کے عدلیہ سے ریلیف لے کر باہر گئے. اب ان کی تقریروں پر بھارت میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں. راجہ بشارت نے پی ڈی ایم کا گجرانوالہ کا جلسہ ناکام قرار دے دیا. پی ڈی ایم کراچی میں پار شو کے لیے تیار ہے. باغ جناح میں ہونے والے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں. جلسہ گاہ میں اسٹیج بھی تیار کر لیے گئے ہیں. والا کے بعد کراچی میں بھی پی ڈی ایم پاور شو کرے گی، جس کے لیے مزار قائد سے متصل باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے کے لیے گزشتہ 3 روز سے تیاریاں جاری ہیں، جو آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. انتظامیہ کے مطابق ابھی تک جلسہ گاہ میں 50,000 کرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے. اسٹیج کے اطراف کنٹینرز لگا کر سیکیورٹی دیوار بنائی گئی ہے، جبکہ اسٹیج کے سامنے خاردار تار لگائی گئی ہے. باغ جناح میں 3 اسٹیج بنائے گئے ہیں. مرکزی اسٹیج 60 اسکوائر 80 فٹ کا ہے، جو مرکزی رہنماؤں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ برابر میں 2 مزید 50 اسکوائر 40 فٹ کے 2 اسٹیج تیار کیے گئے ہیں، جس پر دیگر رہنما بیٹھیں گے. 11 جماعتوں کے مشترکہ پلیٹ فارم پی ڈی ایم کے تحت ہونے والے جلسے میں کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، گھوٹکی، نوشہر، فیروز، خیرپور اور دیگر علاقوں سے لوگ شریک ہوں گے. کیمرامین سراج عباس کے ساتھ اشرف سولنگی، سچ ٹی وی، کراچی. خبریں ہوں گی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہیں. پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہیں. ہم اپنا کیس ڈر ڈر کر پیش کرتے رہے. جو لوگوں سے غیر انسانی سلوک کر رہا ہو ڈرنا تو اسے چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تھا بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو ہم 2 بڑھائیں گے. مودی تو کسی اور سمت میں ہی قدم بڑھا رہا ہے. کشمیر ایک ایشو ہے پاکستان کا جو واقعتاً تمام سیاست سے بالاتر ہے. ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. کنڈیشنز ہم نے لے آؤٹ کر دی کہ کشمیر میں فوجی محاصرہ ختم ہوگا، پولیٹیکل ڈیٹینیز چھٹیں گے، اوپن جیل ختم ہوگا. کنڈیشنز میٹ کر لیں تو ہم امن کے لیے کھڑے. ہم افغانستان کے لیے امن چاہتے ہیں، امن کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں. ہمیں دنیا نے کریڈٹ بھی دیا ہے. وزیر اینٹی کرپشن سندھ کے خلاف نیب نے تحقیقات احتساب بیورو نے سیکریٹری انڈسٹریز کو ایک اور خط لکھ دیا. اسی پر شاہد اعجاز سے تفصیلات جانیں گے. شاہد بتائیے گا. جی بالکل، وزیر اینٹی کرپشن سندھ کے خلاف نیب نے جو ہے تحقیقات تیز کر دی ہے. نیب نے سیکریٹری انڈسٹریز کو جو ہے خط لکھ دیا ہے. نیب نے جو ہے سائٹ کراچی میں پلاٹوں کی غیر قانونی الائٹمنٹ بھرتیاں سمیت دیگر ریکارڈ طلب کیا ہے. نیب کراچی کی تفتیش افسر نے سیکریٹری انڈسٹریز کو تفصیلات فراہم کرنے کا خط لکھا ہے. جنوری 2018 سے لے کر 2020 تک پلاٹوں کی الائٹمنٹ منسوخ کردہ پلاٹوں کی تفصیلات دی جائے. نیب کا یہ بھی کہنا ہے کہ روایتی پلاٹوں کی بھی مکمل تفصیلات تفتیشی افسر کو ارسال کی جائے. 2 سالوں کے دوران ترقیاتی بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کو مکمل ریکارڈ دیا جائے. 2 سالوں کے دوران سائٹ میں کی گئی بھرتیوں کی بھی مکمل تفصیلات دی جائیں. اور اس سے قبل جو ہے خط میں صوبائی وزیر کے ساتھ شریک ملزم اثاثوں اور سروس ریکارڈ طلب کیا تھا. اب خط بالکل کرپشن کا شکار ہونے والے سرکاری ملکیت کا ریکارڈ طلب کیا ہے. نیب اس کیس کی جانچ تیزی سے کرنا چاہتی ہے. جی بہت شکریہ شاہد اعجاز. کراچی میں عام دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ. رینجرز نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی، جس میں 26 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ سامان بھی برآمد ہوا. کراچی میں ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے اختیارات سے تجاوز اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں پی آئی اے کے سابق ایم ڈی اعجاز ہارون اور سابق ڈائریکٹر ایچ آر حنیف پٹھان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے سلیم سیانی نامی سابق ڈپٹی ایم ڈی کی بھرتی میں اختیارات سے تجاوز کیا. بھرتی کے لیے اشتہار دیے
PIA ایکٹ کی رولز کی خلاف ورزی کی گئی. دونوں سابق افسران نے سلیم سیانی کو ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ ادائیگی کی منظوری دی. سلیم سیانی کو PIA انجینئرنگ کے لیے کام دلوانے پر کمیشن ادائیگی کی بھی منظوری دی گئی. گرفتار افسران کی منظوری سے سلیم سیانی کی $1 ملین انشورنس پالیسی بھی کروائی گئی. سلیم سیانی کو دوران ملازمت اغوا ہونے، جسمانی نقصان یا فوت ہونے پر $1 ملین ادائیگی کی بھی منظوری ہوئی. شہر قائد میں حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا. سائٹ ایریا میں کمپنی کے کیمیکل ٹینک میں کام کے دوران دم گھٹنے سے 6 مزدور جان کی بازی ہار گئے. واقعہ سائٹ میں نورس چرنگی کے قریب واقع فیکٹری میں پیش آیا. فیکٹری کا ایک ملازم زیر زمین ٹینک میں صفائی کے لیے اترا تھا. مبینہ طور پر زہریلی گیس سے اس کی حالت خراب ہوئی تو مدد کے لیے دوسرا مزدور نیچے اترا. اسی طرح متاثرہ افراد کو بچانے کے لیے جانے والے دیگر افراد کی حالت غیر ہوتی گئی تو انتظامیہ نے پولیس اور امدادی اداروں کو اطلاع دی. ریسکیو حکام نے 6 افراد کو انتہائی تشویشناک حالت میں ٹینک سے نکال لیا تھا. کراچی کی ایک اور فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر شدید زخمی ہو گیا. کراچی کی ایک اور فیکٹری جل کر خاکستر ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جھلس کر شدید زخمی ہوا ہے. کراچی کے علاقے غنی چورنگی کی قریب فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے. رنگ بنانے والی فیکٹری میں لگی آگ نے قریب ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا. آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں طلب کی گئیں، جنہوں نے مسلسل کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا. فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی قرار دے دیا. اس حوالے سے ترجمان رینجرز نے میڈیا کو بتایا کہ رینجرز کے جوان ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مصروف عمل رہے. آگ کو بروقت بجھا کر بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد کولنگ کا عمل جاری ہے، جس کے بعد نقصانات کا اصل تخمینہ لگایا جا سکے گا. اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے دھرنے کو چوتھا روز ہے. اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیڈی ہیلتھ ورکرز کہتی ہیں مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے علمدار بلوچ سے. جی علمدار. جی بالکل، ہم اس وقت اسلام آباد میں ڈی چوک پر موجود ہیں، جو کہ چند قدم کے فاصلے پر یہاں سے اقتدار کے ایوان بھی سامنے ہیں، اور یہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ آج چوتھا روز ہے اپنے مطالبات کے حق جو ہے منوانے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کچھ لیڈی ہیلتھ ورکرز. ہم ان سے پوچھتے ہیں مسائل مطالبات آپ کے کیا ہیں، کیا آپ نے مطالبات رکھے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، ہم 26 سال سے جو ہے نا اس محکمے کو ہم ٹائم دے رہے ہیں اور بہت سے ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جو ہے نا ہمیں کوئی اس طرح کے جو ہے نا ہمارے مطالبات جو ہے نا یہ نہیں مانے جا رہے. سروس بکس ہماری نہیں ہے، ہمارے سروس اسٹرکچر نہیں ہے، اور ہمیں پینشن کا بھی بالکل ہماری پینشن بھی نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے نا ہمارے اسکیل بھی نہیں بڑھائے جا رہے. جہاں پر یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے، ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا. ایک اور لیڈی ہیلتھ ورکر ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا کہیں گی، چوتھا روز ہے، کوئی سنوائی ہوئی، کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی یہاں پر آیا حکومتی نمائندہ، کوئی بات کی آپ سے؟ جی، اب سے 3-4 بار تو مذاکرات ہو چکی ہیں، لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، جبکہ ہماری میم کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے، ہماری بات نہیں مان جاتی، ہم کیوں لے کے جائیں. ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. ہم یہاں جج سے بیٹھے ہیں، ہمارے تو انہوں نے راستے بھی بند کر دی ہیں. انہوں نے کافی ہماری ٹیموں کو آنے بھی نہیں دیا. ہمارے لیے پانی کا انتظام بھی نہیں، چھاؤں کا انتظام بھی نہیں. ہم خود اپنے پیسوں سے پچرائز کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں کچھ بھی، کوئی بات بھی ہماری نہیں مانے. ہر بات سے یہاں پر بات ہوئی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں، مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اور اس وقت بھی جو ہے مذاکرات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ابھی تک چوتھا روز گزر چکا ہے. اقتدار کے سامنے یہ بیٹھی لیڈی ہیلتھ ورکر، ان کی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے جاتے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. جی علمدار بلوچ. دارالحکومت میں مہنگائی کا راج برقرار ہے. بیشتر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی دعووں کے برعکس صورتحال ہے، جسے فوری طور پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کامران چودھری رپورٹ کریں گے. حکومتی دعوے اور نہ وزیر اعظم کے نوٹس کام آئے. مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. بیشتر اشیاء کی قیمتیں 3 گنا تک بڑھ چکی ہیں. عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کہ جو اپنا وہ نعرہ پورا نہیں کر سکے. مہنگائی اس طرف بڑھ گئی ہے کہ اب غریب آدمی جینے کے قابل ہی نہیں رہا. کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، کوئی بھی ان کا وعدہ پورا نہیں ہوا.
کہ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا کہ اب آٹا دالیں چینی سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے، اب غریب آدمی کہاں جائے۔ شہری کہتے ہیں حکومتی دعووں اور تبدیلی سرکار نے سب کچھ ہی تبدیل کر دیا، خدا را قیمتیں پرانی سطح پر ہی لا دیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو سکی ہے، غریب انسان کا جینا جو ہے نا محال ہو گیا ہے، تو اس پہ جو ہے نا خصوصی حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ مہنگائی کم کریں اور ان چیزوں کے روزمرہ کی اشیاء کے ریٹ جو ہے نا وہ اس میں کمی کریں۔ خان صاحب نے جو بھی کہا تھا وہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا۔ غریب آدمی ہانڈی کیا پکائے، وہ تو خالی روٹی خرید کے نہیں کھا سکتا۔ دارالحکومت میں بیشتر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے باعث دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے نہ تو نوٹس کام آ رہے ہیں اور نہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو فی الفور نوٹس لینا ہوگا ورنہ شہری سڑکوں پر ہوں گے۔ کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور کیا احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی، مزید 2 گواہان کے بیانات پر جرا مکمل ہو گئی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آج چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 22 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے کیس کی سماعت کی، مزید 2 گواہان کے بیانات پر جرح مکمل کر لی گئی۔ عدالت نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 22 اکتوبر تک توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر مزید گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا۔ نیب ریفرنس کے مطابق احد چیمہ نے اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز اثاثے بنائے اور فیملی ممبران کے نام بے نامی جائیدادیں بنائیں جن کی مارکیٹ ویلیو 600 ملین روپے کے قریب ہے۔ کراچی میں ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت مفتی منیب الرحمان کر رہے ہیں۔ ملک بھر سے حاصل ہونے والی شہادتوں کی روشنی میں چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کیا جائے گا۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کے دورے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ شاہی جوڑے کو پاکستان کی یاد ستانے لگی۔ برطانوی شاہی جوڑے نے اساتذہ اور طالبات سے چٹ چیٹ کی، آن لائن گیم بھی کھیلی، اسکول کی تدریسی سرگرمیوں پر کرونا اثرات سے متعلق دریافت بھی کیا۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن نے گزشتہ سال کے دورہ پاکستان کی یادیں تازہ کرتے ہوئے پاکستان کے جن اسکولوں میں گئے تھے وہاں کے اساتذہ اور بچوں کے ساتھ ویڈیو کال پر بات چیت کی۔ شاہی جوڑے نے ورچوئل میٹنگ کے دوران پاکستانی بچوں کے ساتھ ڈرائنگ گیم بھی کھیلی اور ان سے کورونا سے متعلق سوالات بھی کرتے رہے۔ انہوں نے اساتذہ سے اسکول کی تدریسی سرگرمیوں پر کورونا اثرات سے متعلق بھی دریافت۔ شاہی جوڑے نے لاہور میں قائم SOS چلڈرن ویلیج کے بچوں کے ساتھ بھی چٹ چیٹ کی اور کورونا کے بعد کی صورتحال پر بچوں کی رائے لی۔ شاہی جوڑے نے بچوں کے ساتھ گزارے لمحات کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر بھی شیئر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع اسلام آباد میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں ایک مظلوم کشمیری کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں۔ قابض افواج نے جنت نذیر وادی میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ قابض فوج نے ایک اور کشمیری شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع اسلام آباد میں نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران قابض فوج نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور گھر گھر جعلی تلاشی لی گئی۔ احتجاج کے ڈر سے قابض انتظامیہ نے مقبوضہ وادی میں اضافی فوج تعینات کر دی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں قابض بھارتی افواج نے بدترین ریاستی ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رواں ماہ 12 مظلوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، جبکہ ستمبر میں 19 شہادتوں سمیت 88 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ کشمیر میں جاری مظالم پر اقوام عالم خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ نیوزی لینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت نے واضح کامیابی حاصل کر لی۔ جیسنڈا آرڈن کے لیے دوسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کے پارلیمانی انتخابات میں حکمران جماعت لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔ نیوزی لینڈ کی باغ دوڑ ایک بار پھر جیسنڈا آرڈن کے ہاتھ میں آ گئی۔ 75% ووٹوں کی گنتی کے بعد حکمران جماعت 49% ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کے عوام نے ایک بار پھر جیسنڈا آرڈن کو اپنی وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے 120 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والے یہ انتخابات جیتنے کے لیے 61 نشستوں پر برتری درکار تھی۔ نیوزی لینڈ میں گزشتہ ماہ 19 ستمبر کو انتخابات کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے مؤخر کیے گئے تھے۔ امریکہ کا اگلا صدر کون؟ صدارتی انتخابات کی دوڑ تیز ہو گئی۔ صدر ٹرمپ اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے۔
दोनों उम्मीदवारों ने वोटर्स को कायल करने की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका में सियासी हलचल, सदारती उम्मीदवारों की वोटर्स को कायल करने की अनथक कोशिशें जारी हैं। दोनों हरीफ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने में मसरूफ हैं। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि सदर ट्रंप कोरोना वबा के मुकाबले में घबरा गए। वायरस की हलाकत खेजी को अमरीकी आवाम से छुपाया, जिससे 2 लाख से जायद जाने गईं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने वबा के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली का दिफा किया। मुल्क की तारीख के पहले ट्रायथलॉन 2020 के मुकाबले का मैदान सज गया। मुकाबलों में मुल्क भर से टीम्स शरीक होंगी। पाकिस्तान में पहली बार कौमी ट्रायथलॉन 2020 के मुकाबले बहावलपुर में शुरू हो गए हैं। मुकाबले 20 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इन मुकाबलों का मकसद बहावलपुर में तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियां बहाल करना है। 3 रोजा ट्रायथलॉन 2020 मुकाबलों में 3 इवेंट्स मुनक्किद होंगे। इवेंट्स में 300 मीटर तैराकी के मुकाबले, 20 किलोमीटर साइकिलिंग के मुकाबले होंगे, जबकि 10 किलोमीटर दौड़ भी इन मुकाबलों का हिस्सा हो। इन मुकाबलों में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और मदारिस के तुलबा, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सरकारी मुलाजिमीन, महकमा पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और पाक फौज के खिलाड़ी भी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मुल्क भर से पेशावराना एथलीट्स को भी मुकाबलों में शिरकत की दावत दी गई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सेकेंड 11 का आगाज 18 अक्टूबर बरोज इतवार से होगा। कराची में शुरू होने वाले नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में साउदर्न पंजाब की सेकेंड 11 क्रिकेट टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। इवेंट के पहले राउंड के मैचेस की मेजबानी स्टेट बैंक ग्राउंड, KCCA स्टेडियम और TMC ग्राउंड के सुपुर्द की गई। इवेंट के चंद मैचेस NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। इब्तदाई राउंड में दिफाई चैंपियन साउदर्न पंजाब की टीम नॉर्दर्न के मध्य मुकाबला आएगी। दोनों टीम्स के दरमियान इतवार से शुरू होने वाला 3 रोजा मैच TMC ग्राउंड में खेला जाएगा। उमर गुल के 20 साला प्रोफेशनल कैरियर का सूरज गुरूब हुआ, जबकि कौमी T20 टूर्नामेंट में बलूचिस्तान के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की वजह से साउदर्न पंजाब के खिलाफ मुकाबला उनका आखिरी मैच साबित हुआ। मैदान में साथी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने उमर गुल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दुनिया भर में खिज़ां के आगाज के साथ ही दरख्तों ने खूबसूरत रंगों का लिबादा ओढ़ लिया। बिखरे सुर्ख, जर्द और नारंगी पत्ते मंजर को मजीद हसीन बना रहे हैं। चीन की डलनेशियन वादियों के दरख्तों ने सोने की चांद ओढ़ ली। दरख्तों के झुरमट में सुर्ख, पीले और नारंगी रंग के मुख्तलिफ शेड्स इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। महारत हो तो ऐसी, चीनी फनकार ने टाइगर को बोतल में कैद कर लिया। कमाल महारत से रंगों के हसीन इम्तजाज से बोतल के अंदर टाइगर की ऐसी शानदार पेंटिंग तैयार की कि देखने वालों को हकीकत का गुमान होने लगा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।